السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر آج جو یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آئی ہے اس تعلق سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی ہوئی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں اور قیدیوں کے چوتھے تبادلے میں آج یعنی کہ سنیچر کو 3 اسرائیلی یرغمالی اور 183 فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے ہیں، اور آج معاہدے کے تحت 50 زخمیوں کو مہینوں کے انتظار کے بعد علاج کے لیے غزہ کی پٹی کے باہر بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے، جس کے بعد وہ وہاں سے نکل پائے ہیں۔ قیدیوں کی رہائی کی اگر بات کریں تو فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ 2 قیدیوں کو حماس نے غزہ کے علاقے خان یونس میں ہلال احمر کے عہدیداروں کے حوالے کیا ہے، جبکہ تیسرے قیدی کو شمالی غزہ سے رہا کیا گیا ہے۔ اس دوران جس حماس کو ختم کرنے کا دعویٰ صہیونی حکومت بار بار کر رہی تھی، اس کے مسلح کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پہنچ کر پوری دنیا کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حالانکہ آج جو رہائی کا عمل مکمل ہوا ہے، بڑی حد تک عام لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا تھا تاکہ رہائی میں کسی بھی طرح کی کوئی مشکل کھڑی نہ ہو اور رہائی کا عمل جو ہے وہ تیزی سے مکمل ہو پائے۔ گزشتہ رہائی کے دوران عام شہریوں کی بھاری بھیڑ جو ہے وہ نظر آئی تھی، اس کے بعد کافی مشکلات کا سامنا بھی وہاں کرنا پڑا تھا۔ وہ اس دوران اسرائیلی اسیران کی حالت پر بات اگر کریں تو اسیران جو ہے وہ تندرست نظر آئے اور انہیں بڑے ہی احترام کے ساتھ رہا کیا گیا، جبکہ صہیونی حکومت فلسطینی اسیروں کو رہا جو کر رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کچھ اسیروں کو سیدھے مصر جلا وطن کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہا، وہ ان کے اہل خانہ کے چہروں پر خوشی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ وجہ ہے کہ انہیں جو ہے سیدھے مصر جلا وطن، ان میں سے کچھ کو جو ہے جلا وطن کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جن قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے ان پر رہا کرنے سے کچھ وقت پہلے تک بھی ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ایک قیدی اس کی پسلیاں اس وقت ٹوٹ گئی جب وہ ریڈ کراس کے حوالے کیے جانے کا انتظار کر رہا تھا، یعنی کہ آخری وقت تک بھی انہیں تڑپانے کا کوئی موقع جو ہے وہ صہیونی فورسز نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، جو 15 مہینوں سے حماس کے پاس قیدی موجود تھے وہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں اور ذہنی طور پر بھی کافی پرسکون نظر آ رہے ہیں، اور یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ 15 مہینے وہاں پر جس طریقے سے پابندیاں لگائی گئی تھی کھانے پینے کی اشیاء پر، اس کے باوجود جو ہے وہ ان قیدیوں کا کس طریقے سے خیال رکھ رہے تھے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے جو مقبوضہ مغربی کنارہ ہے وہاں بربریت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے فلسطین میں مغربی کنارے کے شہر ہربون میں شادی کی ایک تقریب کے دوران وہاں سے دولہے کو حراست میں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی کی تقریب کے دوران بڑی تعداد میں جس وقت وہاں مہمان بھی موجود تھے، اس دوران اسرائیلی فوج وہاں اچانک آ جاتی ہے اور پھر وہاں سے دولہے کو زبردستی لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے طول کرم اور جنین پناہ گزین کیمپ میں بھی عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، ڈرون سے وہاں بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مزید 2 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور یہی حالات جو ہے وہاں بنے ہوئے ہیں۔ وہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تباہ شدہ غزہ میں اب بھی خوراک اور اشیاء ضروریہ کی جو ہے وہ شدید قلت ہے، اور اس کو پورا کرنے کی ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی UNRWA کی مدد سے پوری کی جاتی ہے۔ اب اس پر اسرائیل کی جانب سے پابندی کے اعلان کے بعد قاہرہ میں 6 عرب ممالک کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں اردن، مصر، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری جنرل اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ شرکاء خطے میں ہونے والی پیش رفت، خاص طور پر غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو مستحکم کرنے کی کوششوں اور پٹی کے تمام حصوں کو کافی مقدار میں پائیدار انسانی امداد فراہم کرنے اور UNRWA کی مدد کرنے کی ضرورت پر بات چیت کی جائے گی، اور اسے بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے قابل بنانے کی کوششوں کو اور اس کے مینڈیٹ کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وہیں ملیشیا کی وزارت خارجہ نے بھی جو ایک عالمی کانفرنس طلب کی ہے جس میں فلسطین میں تعمیر نو کی کوششوں کی حمایت کی جائے گی۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ اس سال ملیشیا میں ایشیا اور افریقہ پر علاقائی تعاون پر کانفرنس کے 4تھے وزارتی اجلاس کے انعقاد کے لیے جاپان کے ساتھ
ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے اور فلسطین میں امدادی سرگرمیوں کو بڑھانے میں ملیشیا کے فعال کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ نے نشاندہی کی کہ ان کوششوں کا مقصد حکومت، نجی شعبے اور عوام کی اجتماعی وابستگی کے ثبوت کے طور پر غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والے اسکولوں، اسپتالوں، مساجد سمیت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو میں حصہ لے گی۔ دہلی ہائی کورٹ نے شرجیل امام کی جانب سے 2020 میں نئی دہلی فسادات کے تعلق سے ایک فلم کی ریلیز کو ملتوی کرنے کی عرضی پر مرکز اور سینٹرل بورڈ فار فلم سرٹیفکیشن CBFC سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے دہلی پولیس اور 2020 دہلی کی فلم سازوں کو نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ شرجیل امام جو کہ فی الحال جیل میں ہیں، ان پر دہلی فسادات کے تعلق سے غیر قانونی سرگرمیوں سے حفاظت کے ایکٹ UAPA کے متعلق الزامات عائد کیے گئے تھے۔ یہ جو فلم بنائی جا رہی ہے جو کہ قومی شہریت کے قانون CAA کے تعلق سے ہونے والے احتجاج اور فسادات پر مبنی ہے، اسے سنیچر کے آج ریلیز کیا جائے گا۔ فلم کے ٹریلر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فلم شرجیل امام پر بنائی گئی ہے۔ شرجیل امام نے عدالت میں داخل کی گئی اپنی عرضی میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلم نہ صرف یہ کہ ان کے کیس میں عدالتی طریقہ کار میں تعصب پیدا کرے گی، بلکہ عدالت میں زیر التوا ضمانت اور دیگر عرضیوں پر بھی اثر انداز ہوگی۔ دہلی اسمبلی انتخابات کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ووٹنگ 5 فروری کو ہونی ہے اور نتائج کا اعلان 8 فروری کو کیا جائے گا۔ اس سے پہلے دہلی کے سیاسی میدان میں زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایک ہی دن میں 8 ارکان اسمبلی نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ اس انتخابات میں ٹکٹ کاٹے جانے سے تمام ارکان اسمبلی ناراض تھے، تاہم انہوں نے استعفے کی وجہ پارٹی کے بدعنوانی میں ملوث ہونے کو بتایا ہے۔ پارٹی سے مستعفی ہونے والے 8 ارکان اسمبلی کی اگر بات کریں تو ان میں سے کچھ کے خلاف قرآن پاک کی بے حرمتی کے مقدمات بھی درج ہیں، جبکہ کچھ نے کیجریوال کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ نریش یادو مہرولی سیٹ سے رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے عام آدمی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ 2016 میں نریش یادو کے خلاف پنجاب کے ملیر کوٹلہ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں پولیس کیس درج کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں گرفتار ایک شخص نے انکشاف کیا تھا کہ رکن اسمبلی نریش یادو نے اس کام کے لیے 1 کروڑ روپے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کیجریوال کی مصیبتیں بڑھانے کے لیے اب کانگریس بھی جو ہے وہ عام آدمی پارٹی پر حملہ آور ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی نے ایک ریلی میں عام آدمی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی میں کوئی دلت، قبائلی اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہلی حکومت میں ٹیم کیجریوال ہے اور اس میں عام آدمی پارٹی کے نورتن بھی ہے، لیکن اس میں کوئی دلت، قبائلی یا اقلیتی برادری سے نہیں ہے۔ یہ ان کی فوٹو ہے ٹیم کیجریوال، یہ ان کو یہ نورتن کہا ہے۔ اس میں لسٹ ہے ان کی، دیکھو ان کی لیڈرشپ ٹیم کی لسٹ دیکھو: اروند کیجریوال، منیش سسودیا، آتیشی سنگھ، سنجے سنگھ، ستیندر جین، راگھو چڈھا، سندیپ پاٹھک، سوربھ بھاردواج، اودھ اوجھا، یہ ٹیم کیجریوال ہے۔ اس میں سے بھیا مجھے ایک دلت نام دکھا دو، ایک آدیواسی، ایک دلت، ایک پچھڑا ورگ، ایک مائنورٹی کا نام دکھا دو اس میں ٹیم میں، لیڈرشپ ٹیم میں۔ یہ بھی 2-3% کی پارٹی ہے۔ راہل گاندھی نے کیجریوال پر عوام سے جمنا صفائی کا جھوٹا وعدہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اور کیجریوال کی تقریریں ایک ساتھ جھوٹی ہوتی ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک بار پھر اس انتخاب کو آئین کو تباہ کرنے والوں کے خلاف اور نفرت کے خلاف ایک جنگ قرار دیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ہفتے کو اپنا لگاتار 8واں بجٹ پیش کیا۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے ٹیکس سلیب میں بڑی چھوٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب 12 لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ اس دوران انہوں نے کئی بڑے اعلانات بھی کیے ہیں۔ اس سے ملک میں کئی چیزیں جو ہے وہ سستی بھی ہو جائیں گی۔ موبائل اور ٹی وی سمیت الیکٹرانک مصنوعات سستی ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی موبائل فون کی بیٹری، اسمارٹ فونز، جیکٹ سمیت چمڑے کی مصنوعات، جوتے، بیلٹ، پرس، EV گاڑیاں، LCD، ہینڈلوم کپڑے، 36 کینسر کی دوائیاں، طبی سامان، LED، جبکہ ہندوستان میں تیار کیے گئے کپڑے، باسی اشیاء پر سے جو ہے اس کے علاوہ سیس بھی ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ انٹریکٹیو ڈسپلے پینل، پریمیم اسمارٹ ڈسپلے، بنے ہوئے کپڑے، یہ جو ہے وہ مہنگے ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کسان کریڈٹ کارڈ پر قرض کی حد 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی ہے، اور اگلے 6 برسوں تک دال اور کبوتر مٹر جیسے دالوں کی پیداوار اور بڑھانے پر جو ہے وہ توجہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی اعلانات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں۔
سویڈن کے پروسیکیوٹر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملعون سلمان مومکا کے قتل کی تحقیقات میں گرفتار کیے گئے 5 افراد کو رہا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ پروسیکیوٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گرفتار کیے گئے 5 افراد کے قتل میں ملوث ہونے کے فی الحال ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں، اس لیے انہیں زیر حراست رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تاہم مشتبہ افراد کو مکمل طور پر شک سے بری نہیں کیا گیا ہے۔ ملعون عراقی پناہ گزین عوامی مقامات پر متعدد بار قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث تھا۔ اس کے خلاف زیر سماعت مقدمے کا فیصلہ اس کے قتل کے چند گھنٹے کے بعد ہی سنایا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے اس کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔